الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے ذمہ دار بنایا ہے۔ گھر کا بڑا اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، شہر کا بڑا پورے شہر کا ذمہ دار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری دی ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں اور چرواہا ہے، اور ہر نگراں سے اس کے ریوڑ کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ شوہر سے اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ گھر کا سرپرست اور ذمہ دار ہے تو اس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں اس سرپرست سے پوچھا جائے گا۔ حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مالک سے اس کے غلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیل بتلائی ہے۔ کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ اللہ ان سے کیا سوال کریں گے؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اگر باپ تھے تو باپ کی حیثیت سے اپنے اولاد کی پر جو آپ کا حق تھا، اپنا حق کس طریقے سے ادا کیا؟ اولاد کی تعلیم اور تربیت، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال کے سدھار کے بارے میں تم نے کتنی فکر کی؟ گھر کا بڑا ہے تو اس بڑے سے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھرانے کے دینی ماحول کو بنانے کے لیے کیا کوشش اور جد و جہد کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دیکھنے اور سننے میں یہ بات تو بڑی ہلکی اور آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن جب خدا کے دربار میں یہ سوال کیا جائے گا وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔
اور جواب نہ بن پڑے گا اگر ہم نے اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں ہم نے ان کے دین کے مزاج کو بنانے کے لیے کوشش اور فکر نہیں کی ہے۔ میں آپ سے کئی جمعے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمان ان فتنوں کے اندر اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنے اعمال، اپنے کردار، یہاں تک کہ اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین بچا کہ نہیں بچا۔ اس وقت دہریت، بے دینی، ارتداد، مذہب سے پھر جانے کا فتنہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے، اور مسلمانوں پر بڑی محنت کی جا رہی ہے ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے۔ ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ غور کیجئے، اگر ہماری اولاد یا کسی کی اولاد بیمار پڑ جائے تو ہم اس کے لیے کتنی فکر مند ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بیماری دور ہو جائے، اس کے لیے جتنی رقم ہو سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تاکہ بیماری دور ہو جائے، میری اولاد ہے وہ صحت مند ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے، فکر کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ذرا دوسرے پہلو سے ہم غور کریں کہ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے جس طرح سے ان کے جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے اس قدر محنت، فکر اور جتنے پیسے کے خرچ کرنے کے ہوتا ہے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اپنی اولاد کے روح کی تربیت کے لیے، ان کے دینی مزاج کو بنانے کے لیے، ان کے اعمال اور کردار کو سنوارنے کے لیے کیا ہم اتنی جد و جہد یا اتنی فکر کرتے ہیں؟ جسم بن جائے، جسم تندرست ہو جائے، اس کے لیے ساری قربانیاں اور ساری جد و جہد اور محنتیں، لیکن ایمان، اخلاق، اعمال، کردار، یہ چیز بگڑ رہی ہے، گھروں کے اندر بے دینی آ رہی ہے، دیندار گھروں کے اندر بے دینی کا ماحول بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات کہی تھی کہ آج جو ہمارے گھروں کے اندر بے دینی آ رہی ہے، اگر ہم غور کریں تو ان میں دو اسباب بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک تعلیم اور دوسرے دولت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر گمراہی اور بے دینی لا رہی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کو کوئی واقفیت نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے
ان نوجوان بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے کو ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ LLB کی تعلیم حاصل کر کے بڑی وکیل ہے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ علم جس سے آخرت بنتی ہے، جس سے جنت ملتی ہے، جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتے ہیں، جس سے نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس علم سے آج ہماری نسلیں واقف نہیں ہیں۔ ہم کسی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، پاکی کے مسائل ہم نہیں جانتے، وضو، تیمم اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو کسی مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور مطمئن ہو گئے کہ میرا لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے، میرا لڑکا مکتب میں پڑھتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے ماحول میں اطمینان کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اسکول میں یا مدرسے میں بھیج کر بچوں کے اخلاق و کردار اور ان کی تربیت کی لائن سے جو ان پر محنت ہونی چاہیے اس پر مطمئن ہونا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی اور میتھ وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے ٹیوشن کراتے ہیں، مہنگی سے مہنگی تنخواہ دیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ اسکول کی پڑھائی اور ہے لیکن ٹیوشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیوشن اور گھر کی تعلیم اور محنت کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے مطمئن ہو جائیں ان کے دین، اعمال و اخلاق سے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کتنے ہمارے بچے ایسے ہیں جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے صحیح، حالانکہ وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسکول میں ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، 1 گھنٹی قرآن کی اور دینیات کی ہوتی ہے، مدرسے میں ان کو قرآن سکھلایا جاتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اطمینان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے نسلوں کی فکریں نہ کی، اپنی اولاد کی فکریں نہ کی، تو آنے والے برسوں کے اندر نوبت کہاں تک پہنچے گی یہ کچھ کہنا پہلے سے مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال پہلے جو بات کہی جا رہی تھی، اب میں آپ سے کہتا تھا اسی اسٹیج سے کہ دیکھو ایسے حالات آنے والے ہیں، لیکن اس وقت سمجھا نہیں، اب وہ حالات آ گئے۔ ہمارے علماء، ہمارے بڑے جن حالات کے خطرناک ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ دور اندیش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دور اندیشی رکھی تھی، آج وہ چیز آ گئی۔ اب آج کے ماحول میں جو بات کہی جا رہی ہے، اگرچہ آج ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن 10-5 سال کے بعد پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، اب ہم قرآن خوانی کراتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے تو بہت دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ قرآن خوانی ہوگی، میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ 150 لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے۔ لیکن دوسرے بیچارے پہنچتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن جو گھر کے لوگ ہیں وہ کنارے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ یہ حالات ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ کیا بھائی ہم ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک یہی ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بچپنے میں ان کو قرآن نہیں پڑھایا گیا، ان کو قرآن نہیں سکھلایا گیا، انہوں نے بچپنے سے
اسکول کی زندگی گزاری، جوان ہو گئے، شادی کی عمر پہنچ گئی، اب کہاں فکر ہے کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے؟ حالانکہ قرآن کے صحیح ہونے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں دین کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم دین کو سیکھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو صحیح پڑھنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، جوان ہو گئے، اولادیں جوان ہو گئیں، لیکن انہوں نے قرآن کو سیکھا، نبی سے سیکھا، اور نبی نے جن کو سکھلانے کے لیے متعین کیا تھا کہ تم قرآن پڑھاؤ لوگوں کو، ان سے پڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ تم ان سے قرآن سیکھو۔ علموا القرآن ل40، 4 صحابہ کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی، ان سے قرآن سیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت سالم ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور نے ان کو باقاعدہ متعین کیا تھا کہ ان سے قرآن سیکھا جائے، ان سے قرآن پڑھا جائے۔ اور صحابہ جو پڑھانے والے سے زیادہ عمر کے ہوتے تھے وہ کبھی شرم نہیں کرتے تھے کہ استاذ تو کم عمر کے ہیں اور ہم پڑھنے والے زیادہ عمر کے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے قرآن صحیح، اب تک ہمارا قرآن صحیح نہیں ہو سکا ہے، تو کم سے کم جن کا قرآن صحیح ہے ان سے قرآن سیکھیں، ان کو سنائیں اور پڑھیں، تاکہ ہم نماز میں قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت صحیح طریقے پر کر سکیں۔ اللہ توفیق دے تو ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ فکر ہمیں کرنی ہے، گھر کے بڑے کو کرنی ہے، ماں باپ کو کرنی ہے۔ میں نے بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کاروبار چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، تم نے اپنی اولاد کے لیے مکان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، تم نے اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑی کہ نہیں چھوڑی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھلایا کہ نہیں سکھلایا، تم نے اپنی اولاد کو دین بتلایا کہ نہیں بتلایا، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، تم خود بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ جب ہمیں دین کا علم ہوگا۔ وہیں بیٹھ جائیے، ادھر ہی بیٹھ جائیے، پیچھے آئے ہیں، پیچھے بیٹھیے۔ اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ، ان کو بتاؤ کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، گھر کے بڑے بزرگ جو ہم سے عمر میں زیادہ ہیں ان کا احترام کیسے ہونا چاہیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ احترام نکل چکا ہے، عزت نکل چکی ہے۔ اگر نوجوان کی شادی ہو گئی تو اپنی ماں باپ کو ہلکی نظر سے، معمولی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کا وہ احترام جو پہلے ہوتا تھا اب وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ماحول کے برے ہونے کا نتیجہ اور آزادانہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جس طریقے سے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو، ایک جگہ بنی ہوتی ہے، اب آپ وہیں رہیں گے، وہیں آپ کو کھانا مل جائے گا، وہیں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے اندر نوبت یہاں تک نہیں پہنچی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اثرات آ رہے ہیں، اس کے رنگ آ رہے ہیں۔
آج بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں روتی ہے اس بات پر کہ میری اولاد میرا سنتی نہیں، میرا کہنا نہیں مانتی، ہماری بات پر عمل نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حکم مانو، یہی تمہاری دنیا بھی ہے اور یہی تمہاری آخرت بھی ہے۔ انہی کے ذریعے تمہاری دنیا بھی بنے گی، ان کی دعاؤں سے تمہاری دنیا بنے گی اور تمہاری آخرت بنے گی۔ کتنے گھروں کے اندر آج یہ مصیبت اور یہ برائی ہے، اور بوڑھے لوگ اب تکتے ہیں کہ کوئی خدمت کرنے والا آ جائے، بیٹے پوتے کے انتظار میں، لیکن وہ سب کے سب اپنی دنیا کے اندر اس طرح سے الجھے ہیں کہ اب کس کو فکر ہے کہ اپنے ماں باپ کے حال اور ان کی خیریت اور ان کی ضرورت کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ یہ حالات ابھی عمومی طور سے نہیں آئے ہیں، لیکن جو رنگ آ رہا ہے، جو حالات پتہ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے شکار ہو جائیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایک تو تعلیم کے ذریعے گمراہی آ رہی ہے، تعلیم کے ذریعے فتنے آ رہے ہیں، دین سے دوری ہو رہی ہے، دین کی واقفیت نہیں ہے، نئی تعلیم یافتہ نسلیں دین کو نہیں جانتی، وہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی، وہ صحابہ کی قربانیوں کو نہیں جانتی کہ انہوں نے ایمان اور دین کے حالات کو بنانے کے لیے کیسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جن کے نتیجے میں اللہ نے آج ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں، سیرت کی کتاب، صحابیات کی زندگی، کتابوں کی آج کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں، ہم انہیں بھی پڑھیں، ہم جانیں کہ ایمان کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کون ہیں، کیا ہیں، یہ دین کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ حالات کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور آپ اٹھا کر دیکھیے جو ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے، جو مذہب کو چھوڑ کر غیر مذہب سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی عیش کے لیے غیر مسلموں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ان کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین کی ناواقفیت کی بنیاد پر یہ چیز ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی مسلمان ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک آدمی مذہب چھوڑ دے تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان والے مرد کے لیے ایمان والی عورت ضروری، ایمان والی عورت کے لیے ایمان والا مرد ضروری ہے جو ان کے نکاح میں آ سکتا ہے، جس سے ازدواجی تعلق اور ازدواجی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، پتہ یہ چلے گا کہ ان کے گھر کے اندر جو ان کی بیوی بن کے رہ رہی ہے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ لعنت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فتنے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جاہل نہیں ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، لیکن ان کے پاس علم ہے، دنیا کا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اور جب تک دین کا علم نہیں ہوگا، خوف خدا ان کے اندر نہیں آئے گا، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز ان کے اندر نہیں آئے گی، پھر حرام زندگی گزرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد کا انجام تو کیا ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور دوسری چیز جو فتنے آ رہے ہیں وہ دولت کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کو نعمت بھی بتلایا ہے اور دولت کو زحمت بھی بتلایا ہے۔ نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور
وبال بھی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی اس دولت کو صحیح مصرف میں، صحیح جگہ پر، صحیح موقع پر استعمال کیا، یہ دولت ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو لوگ اس دولت کے ذریعے عیاشی کے اندر، فحاشی کے اندر، غلط زندگی کے اندر، عیش کے اندر اس دولت کو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، یہ دولت ان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وبال ہے اور مصیبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ کبھی مال دے کر اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور کبھی دولت لے کر اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ آزمائش دونوں شکلوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ جب کسی کو دولت سے نوازتے ہیں تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ دولت کے اندر رہ کر کے زندگی کیسی گزار رہا ہے، مال کیسے خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس ضرورت پر استعمال کر رہا ہے۔ اگر برائی کے اندر، کلبوں کے اندر، شراب کے اندر، نشہ خوری کے اندر، عیش کے اندر یہ دولت استعمال ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دولت کی نشے میں حلال حرام جائز ناجائز اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہمارے پاس دولت ہے، ہم نے کمایا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی کیپٹل ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں۔ ہرگز نہیں، باؤنڈیشن ہے، اس کی ایک حد بنی ہوئی ہے، اس پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ دولت کہاں سے کمانا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دولت مند صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند صحابی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دولت والے تھے، بڑی پراپرٹی تھی، بڑے مکانات تھے، بہت کچھ تھا، لیکن ان کی دولت ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے ایک دن بھی کیا، ایک منٹ بھی غافل نہ کر سکی، غافل نہ کر سکی۔ اگر وہ دولت ہے تو دولت رحمت ہے، اور اگر اس دولت نے ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر دیا تو یہ ہمارے لیے وبال ہے، مصیبت ہے، آفت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اولاد، اپنی نسلوں کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ فلاں عالم صاحب کے خاندان کے یہ لوگ ہیں۔ جب ایک دو نسل اور گزرے گی تو یہی کہا جائے گا کہ ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، ان کا خاندان بڑی عزت والا تھا، ان کے باپ بڑے اچھے حافظ تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن انہی کے اولاد اور اولاد کی اولاد ایسی بن رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو پھر حالات، اس لیے کہ باطل پوری محنت کر رہا ہے ہم آپ کے اوپر، ہمارے اوپر۔ باطل کی پوری دولت لگی ہوئی ہے، پوری مشینری لگی ہوئی ہے، طاقت لگی ہوئی ہے۔ وہ اسکولوں میں جا کر کے، وہ کالجوں میں جا کر کے مسلم بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے باطل کو، غلط کو ایسے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پھر ہمارا بچہ اور ہماری اولادیں اور ہمارا ایمانی بیٹا پھر اسی کے اندر کہ ہاں صحیح ہے، یہی صحیح ہے، پھر وہیں سے عقیدہ بگڑتا ہے،
اب پھر قدم آگے بڑھتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ آج بڑے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور حفاظت کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کی تعلیم کی بنیاد کو مضبوط کر دیں، بنیادی تعلیم پختہ کر دیں کہ کچھ بھی ہو جائے عقیدے کے اندر خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔